سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ 1146 عیسوی میں نور الدین زنگی اپنے والد عماد الدین زنگی کی جگہ زنگی سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ سلطان نور الدین زنگی امت مسلمہ کے درویش، متقی اور ایک ولی اللہ سپہ سالار تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امت مسلمہ کے متقی اور پرہیزگار ترین سربراہ تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ہی وہ خوش نصیب ترین سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی کو حکم دیتے ہیں کہ مدینے کا سفر کرو، وہاں پر مجھے 2 صلیبی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر سلطان بہت بے چین ہوئے اور انہوں نے صدقہ و خیرات کیا، مگر مسلسل کئی مرتبہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور یہی حکم دہرایا جاتا اور ساتھ میں شکلیں بھی دکھائی جاتی کہ یہی وہ صلیبی ہیں کہ جو مدینے میں مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ علماء بھی یہی مشورہ دیتے کہ یقیناً مدینے پر کوئی مصیبت آ پہنچی ہے، آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت اور حکم کے مطابق سلطان نور الدین زنگی ایک دستے کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ مدینے کی جانب سفر پر نکلے۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق سے مدینے تک کا سفر لگ بھگ 25 دنوں پر مشتمل تھا، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے اس سفر کو 12 دنوں میں طے کر کے آندھی اور طوفان کی طرح مدینہ جا پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر آپ والی مدینہ سے ملے اور پھر تمام اہل مدینہ کو کھانے پر بلایا۔ اس دعوت میں سلطان زنگی ان شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے جو آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ جب وہ دونوں شکلیں وہاں موجود لوگوں سے نہیں ملیں تو آپ سخت بے چین ہوئے اور آپ نے والی مدینہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص رہتا ہے کہ جو اس دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ والی مدینہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، صرف 2 مسلمان ایسے ہیں کہ جو مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پر ایک مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور جب ان کی شکلیں دیکھیں تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی چہرے ہیں کہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دکھائے گئے تھے۔ ان دونوں افراد کو وہیں ٹھہرا کر آپ ان کے گھر جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ سلطان کی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ ان کے پاس اب سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس نکال کر عیسائیوں کے پاس پہنچا دیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضے رسول کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے اور روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سیسے سے بھری ہوئی یہ خندق آج تک روضے رسول کے گرد موجود ہے اور 1400 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر انسان کے عشق رسول اور اس کی دینی غیرت کی گواہی دیتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضے رسول کے قریب ایک چبوترا بنوا کر وہاں پر مستقل سپاہیوں کا پہرا کھڑا کیا
یہ نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت اور ان کے عشق رسول کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، جب بے نیام ہوئی تو اگلے 20 سال صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہی اور امت مسلمہ کی آبرو کا دفاع کرتی رہی۔